اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، علماء کرام، پیران اعظام اور خصوصاً قائد اہل سنت، محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر صاحبزادہ ریاض محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، استاد گرامی نے میرے ذمہ جو موضوع لگایا، اگرچہ موضوع بہت طویل ہے، سب سے پہلی بات، جس طرح کہ اس دارالعلوم کا نام جامعہ محمودیہ رضویہ ہے، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اس کو اگر گلستان مہر علی کہا جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ میرے استاد محترم مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، آپ فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب دارالعلوم محمودیہ رضویہ میرے استاد گرامی کا وہ مدرسہ ہے، اگرچہ اس کے بانی حضرت علامہ مولانا غلام محمود صاحب پپلانوی ہیں، اور ان کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت قبلہ مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس انتظام و انصرام کو سنبھالا، لیکن آج تک، بلکہ میں کہتا ہوں آج تک ہی نہیں، قیامت تک تاجدار گوئڑہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کرم اس دارالعلوم پر ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، حضرت مفتی غلام محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ 1865 کے اندر پیدا ہوئے، مختلف علاقوں میں آپ نے علوم و فنون حاصل کیے، بالآخر آپ جس وقت جامعہ نعمانیہ لاہور کے اندر تشریف فرما تھے، تاجدار گوئڑہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا ملعون کے ساتھ مناظرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علامہ مولانا غلام محمود صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تاجدار گوئڑہ کی پہلی مرتبہ زیارت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور جس وقت آپ واپس وطن تشریف لائے 1902 کے اندر، اور 1 سال بعد آپ نے اس پیارے گلشن کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم جامعہ محمودیہ رضویہ ہے، لیکن ہم چشتیوں کے نزدیک اس دارالعلوم کا نام جس طرح دارالعلوم محمودیہ رضویہ ہے، اس کا نام گلستان مہر علی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1903 سے لے کر 1907 تک اس دارالعلوم محمودیہ کے اندر پڑھایا۔ اس کے بعد آپ ملت اسلامیہ کے عظیم آستانہ عالیہ مکھڈ شریف پہ تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ آستانہ ہے، آستانہ عالیہ مکھڈ شریف، کہ آج بھی اس پر وہ باب و بہار جو کہ حضرت شاہ محمد علی مکھڈی رحمت اللہ تعالی علیہ جس گلستان کی بنیاد رکھ کے گئے تھے، اسی طرح جو ہے آج بھی یہ گلشن جو ہے رواں ہے، جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، یا
جس وقت آپ مکھٹ شریف کے اندر تشریف فرما تھے، مسرد تدریس پر فائز تھے، اس وقت آپ حضرت قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے اقدس پر بیعت ہوئے۔ اس کے بعد آپ مختلف اداروں کے اندر پڑھاتے رہے، لیکن حضرت کے ساتھ آپ کے تعلقات، حضرت کے ساتھ آپ کے ملاقاتیں زیادہ رہی، حتیٰ کہ جس وقت حضرت قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں بچرا کے اندر مولوی حسین علی وہاں بچروی کے ساتھ مناظرہ کے لیے تشریف لائے، اس وقت بھی مولانا غلام محمود پپلانوی پیش تھے، اور آپ کے تلامذہ میں سے آپ کے مشہور شاگرد حضرت قبلہ حاجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دادا جان حضرت سلطان اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور سلطان اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس 1927 کے اندر حضرت خواجہ قمر الملت والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1927 کے اندر علم معانی، علم بیان اور علم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ نعرے تھوڑے گھٹ لے سو، میں اپنی گفتگو نو سمیٹنا بھی۔ آپ کے شاگردوں میں امام المناطق، استاذ المدرسین حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جتنے بھی پاکستان یا بیرون پاکستان کے اندر مدارس ہیں، اس کے اندر میرے مرشد گرامی کے فائز یافتہ حضرت علامہ مولانا غلام محمود پپلانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالواسطہ تلامذہ جو ہیں وہ درس و تدریس فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستو، اس سلسلہ کو بعد کے اندر مفتی اہل سنت فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چلایا، اور اس مدرسہ کے عظیم فضلاء کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید صادق ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ مولانا غلام علی مہروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الثورۃ الہندیہ کے حاشیے کے اندر لکھا کہ حضرت مولانا مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے دیوان ابن الفارس کے سبق پڑھے، اور جس وقت آپ کی حضرت سے آخری ملاقات ہوئی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کی آخری ملاقات ہوئی، لوگوں نے عرض کی حضور کہ غلام محمود پپلانوی کا بیٹا آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان کا ایک بیٹا تو پڑھ رہا تھا۔ عرض کی گئی حضور، آپ نے بلکہ خود عرض کیا کہ حضور میں وہی ہوں۔ اس کے بعد تاجدار گولڈا نے جو نصیحت اور وصیت فرمائی، قربان جائیے اس صاحب مزار پر کہ انہوں نے اس وصیت کو اس طرح نبھایا کہ ایک لمحہ بھی اپنے پیر و مرشد کی حکم پر جو ہے کوتاہی اور تقصیر نہیں فرمایا۔ حضرت نے فرمایا آج کیا کرتے ہو، آج کل کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور میں پڑھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھاتے رہیں، اور استاد صاحب موجود ہیں جامعہ اسلامیہ بھاولپور سے آپ کو بہت زیادہ تنخواہ کی آفر ہوئی۔ پپلم والو حضرت شوق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احسان، ایک ایک احسان جو ہے میں اور آپ سمیت قیامت تک جو ہے نہیں چکا سکتا۔ قربان جائیے، بھاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک مفتی کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کی کہ بھئی حضور آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرا علاقہ پپلا یہ غریب علاقہ ہے،
مجھے تنخواہ تو مل جائے گی، سہولیات بھی مل جائیں گی، لیکن میرے والد گرامی فقیہ عصر سیبوہ زمان امام الناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پر فتوح کیا کہے. پوری زندگی اگرچہ آپ مدرسہ زینت الاسلام طیبہ شریف میں بھی تشریف کچھ عرصے کے لیے لے گئے تھے، لیکن اکثر زندگی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس عظیم دینی درسگاہ کے اندر درس و تدریس کے اندر گزارا. آخر میں میرے دوستو، اس عظیم درسگاہ کے اندر دنیا اسلام کے نامور مدرسین، جن کے اندر شیخین کے نام کے علاوہ حضرت مفتی غلام محمود صاحب اور حضرت مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے علاوہ استاذ العلماء والفضلاء، مؤلف گہر منیر، منظور نظر تاجدار گولڈا حضرت علامہ مولانا فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہاں پڑھاتے رہے. آپ 10 سال تقریباً پڑھاتے رہے، اور ان کے بعد ان کے برادر اصغر جو کہ ولی کامل بھی تھے اور ایک درویش کامل بھی تھے، آپ کے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس دارالعلوم جامعہ محمودیہ کے اندر 1960 سے 1997 تک پڑھایا. اور موسیٰ والی کی سرزمین کے ایک جید عالم دین، درویش فقیر، اگرچہ میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں لیکن ساتھیوں سے میں سنتا ہوں، حضرت علامہ مولانا مفتی مقبول احمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس دارالعلوم کے اندر پڑھاتے رہے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکبر رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آج بھی اس دارالعلوم کے اندر پڑھاتے رہے. حضرات گرامی، اگرچہ میرا موضوع بہت طویل تھا لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قائد اہل سنت محسن ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ریاض محفوظ صاحب کی زندگی دراز فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.